روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا پیغام آیا نور اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم سننے جا رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ علماء کے درمیان حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اسے حدیث جبریل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام یہ بارگاہ رسالت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 4 سوالات حضور علیہ السلام سے کیے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے۔ اس وجہ سے اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ وہ 4 سوالات کیا ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی سنیں گے، اور ان کے جوابات حضور علیہ السلام نے کیا دیے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی ہم سنیں گے۔ جبریل امین علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام یہ سوالات کر کے اور حضور علیہ السلام سے یہ جوابات لے کر واپس چلے گئے، تو حضور علیہ السلام نے تنبیہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کی اہمیت اس سے ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو کچھ اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے دین ہے، کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اس لیے تھے تاکہ ہمیں ہمارا دین یہ سکھا دیں۔ اس لیے اس مکمل حدیث مبارکہ کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا یہ ضروری ہے، اور علماء نے فقط اس حدیث مبارکہ کو لے کر تفصیل کے ساتھ پورے دین کو بیان کیا کہ دین ہے کیا اور دین کو سیکھا کس طریقے سے جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس طرح جبریل امین علیہ السلام یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کیا کیا سوالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عرابی، یعنی عرب کے جو دیہاتی ہوتے ہیں، وہ ایک شخص آئے جن کی داڑھی بالکل سیاہ تھی، بال بالکل سیاہ تھے، بالکل سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ یہ اچانک آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، وہ قریب ہوئے۔ پھر اجازت طلب کی کہ کیا میں اور قریب آ سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے اجازت دی، وہ قریب ہو گئے، یہاں تک کہ بالکل قریب ہوئے اور اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر، اپنی رانوں پر رکھ لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے۔ اب یہ جو عرابی تھے، آگے جا کے حضور علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے کہ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، جو ایک عرابی یعنی عرب کے دیہاتی کی صورت کے اندر یہاں پر آئے تھے، اور پھر انہوں نے سوالات کرنے ہیں۔ یہاں پر جبریل امین علیہ السلام ایک عرابی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسلام یہ چیزیں ہیں۔
پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان یہ چیزیں ہیں۔ پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ احسان یہ چیزیں ہیں۔ پھر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی جواب دینے والا یہ جانتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب میں ہر چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلی بات جو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی وہ یہ سکھائی ہے کہ آپ ایک اعرابی کی صورت کے اندر آ رہے ہیں، ایک دیہاتی کی صورت کے اندر آ رہے ہیں، لیکن آپ کا حلیہ بالکل ستھرا ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے جس پر گرد و غبار کچھ بھی نہیں ہے، میل کچیل کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے بال بالکل سیاہ ہیں، داڑھی بالکل سیاہ ہے، آپ کی سفید لباس ہے۔ اس سے علماء چند باتیں ارشاد فرماتے ہیں، علم کے آداب بیان فرماتے ہیں کہ بندہ جب علم حاصل کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ جب استاد کی بارگاہ میں حاضر ہو، پڑھنے کے لیے آئے، تو اس کا لباس بڑا ستھرا ہونا چاہیے، صاف ستھرے لباس کے اندر آئے، میلا کچیلا لباس پہن کے، گندا لباس پہن کے اسے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ کہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو علم کا بھی ادب کرے، اور جس سے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا بھی ادب کرے کہ اچھا لباس پہن کے اپنے استاد کی بارگاہ میں جائے۔ دوسری بات یہ کہ علم حاصل کرنے کی بہترین عمر وہ ہے جب کہ انسان کے اعضاء پختہ ہوں، یعنی سیاہ داڑھی ہے، سیاہ بال ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی جوانی ہے۔ تو آپ نے سکھایا کہ دین حاصل کرنے کے لیے اس عمر میں آؤ جب کہ تم اچھی طریقے سے دین کو سمجھ سکتے ہو، یعنی یہ بہترین عمر ہے۔ اگرچہ اس عمر میں اگر دین حاصل نہیں کر سکے تو بعد میں بھی دین تو حاصل کرنا ہے، لیکن اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس عمر کے اندر آؤ جب کہ دین کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہو۔ پہلی بات یہ کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل سے، اس انداز سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جب علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو یہ انداز اختیار کریں کہ اچھے لباس کے اندر، اچھے انداز کے اندر، اور ایسی عمر کے اندر کہ جب کہ ہم باتوں کو سمجھ سکتے ہوں، اس وقت اپنے استاد کے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک خوبصورت بات جو علماء نے اس واقعے سے حاصل کی وہ یہ بیان کی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں، دو زانوں بیٹھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ ہے ادب کا انداز، احترام کا انداز۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس طرز عمل سے یہ سکھایا ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ وہ ادب سیکھے۔ اگر وہ ادب سیکھے گا تو ہی وہ علم حاصل کرے گا، کیونکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد سوالات کرنا شروع کیے، آتے ہی سوالات شروع نہیں کیے، بلکہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرتے ہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب علم کی پہلی سیڑھی ہے، ادب علم کا پہلا زینہ ہے۔ جو ادب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو، اور جن لوگوں سے علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے وقار اور سکینہ بھی سیکھو، یعنی ان سے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کی تعظیم کرنا سیکھو جن سے علم حاصل کرتے ہو۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کا جو پہلا بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کا ادب اور احترام بھی ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور حج ادا کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا معنی بیان کیا۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ارشاد فرمائی اللہ
کی توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اس کے بعد احکام کو بیان فرمایا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد نہ مانا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کیا جائے، اس وقت تک نماز روزہ وغیرہ یہ کام نہیں دیتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا توحید و رسالت کے ساتھ یہ فرمائی۔ اور توحید و رسالت کو ماننے کا مطلب ہے کہ جتنی بھی چیزیں ان کے ضمن کے اندر آتی ہیں ان تمام چیزوں کو یہ تسلیم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نماز کو قائم کرنا اور دوسرا ہوتا ہے نماز کو ادا کرنا۔ نماز قائم کرنا، اس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ، قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ بندہ پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے، اس طریقے سے نماز ادا کرنا اور ہمیشہ ادا کرنا۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس طرح پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ کبھی کبھی پڑھ لینا یا جیسا پڑھنا چاہیے اس انداز میں نہ پڑھنا، یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ یہ تو نماز کو ادا کر لینا ہے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے اس طریقے سے پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب جبریل امین علیہ السلام نے یہ سوال کر لیا تو حضور علیہ السلام نے جب جواب دیا تو جبریل امین علیہ السلام جو ایک دیہاتی کی صورت کے اندر تھے، آپ نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ جو دیہاتی ہیں یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد تصدیق بھی کر رہے ہیں، کہ جب بندہ سوال کرتا ہے تو اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا، اور جو تصدیق کر رہا ہے، جو سچا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہو گئی کہ پہلے سوال کر رہے ہیں، جب حضور علیہ السلام نے جواب دے دیا اس کے بعد یہ سچا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو چونکہ وہ ایک اعرابی کی صورت میں تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جبریل امین ہے، اس لیے ان کو تعجب ہوا کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ پہلے سوال کر رہے ہیں، جب حضور علیہ السلام نے جواب دے دیا تو اس کے اوپر یہ تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر بڑا تعجب ہوا۔ دوسرا سوال جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اس کے ملائکہ کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، خیر اور شر یہ تقدیر کی طرف سے ہے، اس بات کو ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا، اور تمام کی تمام خوبیوں کا جامع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس بات کو تسلیم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ حق ہے، اس بات کو تسلیم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا مطلب ہے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو تسلیم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے۔ اس کے ملائکہ کو ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو کچھ حکم دیتا ہے اس کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے یہ معصوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، یہ گناہوں سے معصوم ہے، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے یہ بندوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دیتے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری یہ بندوں پر ضروری ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام، جو کتابیں نازل فرمائی وہ حق ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ اس کا کلام ہے۔ البتہ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے قرآن پاک تو محفوظ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں، لیکن جو پچھلی کتابیں تھیں چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، ان کتابوں کے ماننے والوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی تھی، تو جو تبدیلی انہوں نے کر دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ ہاں جو تبدیلی نہیں ہوئی
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو تبدیلی کر دی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو ماننا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں اٹھائے گا اور قیامت کے دن تمام لوگوں کا حساب ہوگا۔ تقدیر کو ماننا یعنی جو بھی اچھائی جو بھی برائی ہوتی ہے وہ تقدیر کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو ہمارے یہاں پر تصور ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگتا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہاں پر دو باتیں سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے اس میں بحث کرنے سے احادیث طیبہ میں منع کیا گیا ہے۔ تقدیر کے مسئلے کے اندر الجھنا، اس کے اندر بحث کرنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا اور آپ ناراض ہوئے تھے کہ اس میں بحث نہ کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، انسان کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری بات یہ کہ تقدیر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے اس کو جانتا تھا، وہ اس نے لکھ دیا، اس کے مطابق بندہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا بندہ مجبور ہو کے وہ کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ بندہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، اس کے مطابق بندہ یہ کر رہا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا مطلب۔ اس مفہوم کو، اس مضمون کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز جو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کی، سوال کیا، وہ یہ تھا کہ احسان کیا ہے، بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی نیکی یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو ایسا تو ہو کہ تو یہ تصور کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ یہ خاصہ، یہ بات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمہور صحابہ کے نزدیک، جمہور تابعین کے نزدیک صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت دی ہے کہ آپ نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ باقی اس کے علاوہ کسی کو بھی جاگتی آنکھوں سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی، اس لیے فرمایا گویا کہ تو اپنے رب عز و جل کو دیکھ رہا ہے، اس بات کا تصور کرے۔ لیکن اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ تیرا رب عز و جل تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، توجہ پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن آج ہمارے اندر اتنی توجہ بھی نہیں ہو پاتی۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کم از کم بندہ اتنا تو کرے، جو تقویٰ ہے، جو احسان ہے، جو خشوع اور خضوع ہے، اس کا اتنا درجہ تو بندہ اپنے اندر پیدا کرے کہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے، ایک تو دل کی توجہ ہے کہ جس میں بندہ یہ تصور کر رہا ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کو دیکھ رہا ہوں، اس کی تجلیات کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تصور کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ ہو کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ اپنے اعضاء کو بالکل صحیح رکھنا، جیسے ہم نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو اس انداز میں کھڑے رہنا ہے، لیکن ہماری تعداد ہوتی ہے کہ کھڑی بھی ہے، کبھی یہاں کھجایا، کبھی یہاں کھجایا، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، یعنی جو نماز کے اندر جو ہے کھیل کود لہو و لعب کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی داڑھی کے ساتھ نماز کے اندر یوں کھیل رہا ہے، تو فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس طریقے سے یہ نہ کرتا۔ تو کم از کم ہمارا جو نماز پڑھنے کا انداز ہونا چاہیے، جب ہم نماز پڑھیں تو اعضاء جو ہمارے ظاہری ہیں اس میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خشوع و خضوع کا اظہار کر رہے ہوں، جس طریقے سے ظاہری جو آداب ہیں اس کو تو بجا لائیں تاکہ دل جو ہے وہ ہمارا متوجہ ہو سکے، لیکن ہمارے ظاہری آداب بھی یہ نہیں ہو پاتے۔ چوتھا سوال جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اس بارے میں بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے اور قیامت کا علم چھپانے کا حکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے
وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی ہم دونوں کا اس میں علم برابر ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث طیبہ میں قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کا دن کیا ہے، قیامت کس دن آئے گی، کس مہینے کے اندر آئے گی، یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا یہ منع تھا، قیامت اچانک آئے گی، اس لیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کر کے لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا کہ یہ وہ سوال ہے کہ جو لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان میں سے چند نشانیاں یہ بیان کی کہ جو باندی ہوگی، جو کنیز ہوگی، وہ اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کی بہت ساری تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جو اولاد ہوگی وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کوئی آقا اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی اور اپنی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی کہ جیسے پہلے زمانے کے اندر جو آقا ہوا کرتا تھا، جو مالک ہوا کرتا تھا، وہ اپنی باندی اور کنیز کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا۔ کچھ نشانیاں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کو ہمیں اپنا نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ادب کی، احترام کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کی ابتدا میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی۔ اسلام کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ جبریل امین نے اس میں پہلا ہی سوال کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جیسا کہ دوسرا سوال جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بالکل توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، یعنی قیامت کے دن جو امتحان ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہمیں کھڑا ہونا ہے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو توجہ سے سن کر اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا پیغام، آیا نور اسلام۔